بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی۔ بائے تنزیلہ ریاض۔ مجھ سے آئندہ کبھی ناراض مت ہونا علی، ہما نے نم آنکھوں کے ساتھ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو میں نے درستی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے اس کی مصنوعی محبت اور التفات زہر لگ رہا تھا۔ میں آج ہی گھر واپس آیا تھا۔ ممی ڈیڈی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ میرے چہرے پہ اسی خوشی کے رنگ دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈیڈی نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب ایک نئی زندگی منتظر ہے۔ مجھے ہما کے ساتھ پرانے سارے گلے شکوے ختم کر دینے چاہیے۔ میں انہیں کچھ بتا نہیں پایا تھا۔ ہما کی بے وفائی سے زیادہ اپنے بارے میں بتانا دردناک تھا۔ میں ہما کی اس دھوکہ دہی کا کسی کو بتاتا بھی تو کیا؟ یہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اریاں کرنے والی بات تھی۔ ہما کے بارے میں میرے سب اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ اس کا پہناوا ہی نہیں، اس کی سوچ بھی مغربی تھی۔ وہ میرے علاوہ نہ جانے کن کن آدمیوں سے راو رسم رکھے ہوئے تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ کسی کی اولاد پیدا کرنے جا رہی تھی۔ وہ دنیا کے سامنے میری معتبر بیوی کے روپ میں موجود تھی، مگر اس کا اصل روپ کس قدر بھیانک تھا۔ وہ میری اندرونی سوچ سے بے خبر مجھ سے اپنے رویے کی معذرت کر رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ تم خوش ہو نا علی؟ اس نے اچانک مجھ سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میرے تاثرات مزید ناگوار ہو گئے۔ اب میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میری سخت گرفت پر اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں میری طرف دیکھا۔ مجھے حقیقت بتاؤ، میں نے غرا کر کہا تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ تم مجھ سے نہیں چھپا سکتی ہما، مجھے تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ میرا نام لے کر کس کا کیموفلاج کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میرا لہجہ آنچ دیتا تھا۔ ہما سہم سے گئی، پھر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئے علی، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس کے مزاج کے ایک ایک رنگ سے واقف تھا۔ اس کا چہرہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کسی ثبوت کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے سچائی اس کے چہرے کے رنگ سے اخذ کر لینے کے بعد دھیرے سے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ ہما کھسک کر چند قدم پیچھے ہوئی، پھر وہ کارپٹ پر بیٹھ کر روتی چلی گئی۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا علی، میرا یقین کرو، وہ ایک حادثہ تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی علی، میں اتنی بری نہیں ہوں علی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھ پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے برداشت کر لیتا، مگر پھر میں کیا کرتا؟ سب سے پہلے میری اپنی ذات کا سوال میرے آگے تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بے بسی اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں اتنا ہی لاچار اور بیمار ہوں جتنا کہ اسد کمال تھا۔ اس کے اور میرے وجود میں کیا فرق تھا؟ مجھے میرے غرور کی سزا ملی تھی، اور جب سزا ملتی ہے تو معافی تلافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ہما فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ ثانیہ کا دل دکھانے کی سزا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ میں یہ بات سوچتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری اور ہما کی بات چیت بند تھی۔ حالانکہ اس نے بہت بار مجھے وضاحتیں دینے کی کوشش کی تھی، مگر میں اس کی کسی وضاحت سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جو کہانی مجھے حادثہ کہہ کر سنانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی حقیقت کی گواہی کون دے سکتا تھا؟ دوسری طرف ممی ڈیڈی نے بھی ابھی سے دن گننے شروع کر دیے تھے۔ میں ان دونوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اندر ہی اندر شرمندہ ہو جاتا۔ میں انہیں یہ کیسے بتا سکتا تھا؟ مجھے ہر وقت یہ احساس مار ڈالتا تھا کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کا کوئی وارث تھا، نہ اس کے آنے کا کوئی امکان تھا۔ میں نے اپنی رپورٹس لندن میں بھجوائی، مگر ڈاکٹر چاؤچن کی رائے سے مختلف رائے نہیں ملی تھی۔ ان دنوں میرا بہت دل چاہتا تھا کہ ایک بار ثانیہ سے مل کر معافی ضرور مانگوں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آج کل وہ پاکستان میں ہی ہے، مگر میری اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میرے حلقہ احباب میں سے کسی نے بھی ثانیہ اور اشر کی متوقع شادی کی خوشخبری نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شادی ٹل چکی ہے۔ اب میرے دل میں احساس گناہ کسی قدر کم ہو چکا تھا، اور صرف ایک احساس زندہ تھا کہ میں اس دنیا کا مظلوم ترین انسان ہوں، اور میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے ہما کو مخاطب کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ میرے رویے سے کافی دل برداشتہ تھی۔ حالانکہ ممی ڈیڈی آج کل اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ انہی دنوں قسمت کی مہربانی سے ایک پارٹی میں میری ثانیہ سے ملاقات ہوگی۔ وہ سبز چائے کا ڈسپوزیبل کپ لے کر
ہال سے لان کی سمت جا رہی تھی کہ میں جان بوجھ کر اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی اور چائے میرے کوٹ پر چھلک گئی۔ میں ایکسکیوز نہیں کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں غلطی میری نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر میرے میں ہمت نہیں تھی کہ اسے مخاطب کرتا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری غلط بیانی کے بعد اس کے اور اشر کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ ثانیہ نے ہاتھ میں پکڑا وہ کپ ایک قریب پڑے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا اور پھر اسی راستے پر چلتے ہوئے لان کی طرف نکل گئی تھی۔ یہی موقع تھا جب میں اس سے بات کر کے اس کی رنجش دور کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں 2 چائے کے کپ لیے اس کے قریب آ گیا۔ وہ خشک فوارے کی منڈیر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور ایک کپ اس کے سمت بڑھا دیا۔ اس نے انکار کیے بغیر کپ تھام لیا۔ کیسی ہو؟ چائے کی چسکیاں بھرتے میں نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب 2 افراد کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو احوال ہی دریافت کرتے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیوں؟ اس نے سابقہ سنجیدگی سے پوچھا۔ تاکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان سکیں، میں نے کہا۔ مجھے تسلی تھی کہ لا یعنی ہی صحیح، مگر وہ مجھ سے بات تو کر رہی تھی۔ تم میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ میں کچھ لمحے تک بول نہیں پایا تھا۔ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا ثانیہ، کیونکہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کی تاریکی میں چاند کی دھیمی سی روشنی بھی اس کے چہرے پر پھیلے تاریک سائے کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی شخصیت کی اصل آب و تاب دھندلا چکی تھی۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھر کر کہا، پھر وہ میری طرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تم تو میرے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو، بلکہ تم تو بہت سی ایسی باتیں بھی جانتے ہو جو خود مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ یقیناً وہ میری اس غلط بیانی کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو میں نے اشر کے سامنے کی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ تم میرے ساتھ اور کیا کرنا چاہتے ہو علی؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ اس کے لہجے میں کرچیوں کی سی چبھن تھی۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ، ایک مجبور اور بے بس انسان سمجھ کر میری غلطی فراموش کر دو۔ برا میں نہیں، میری قسمت ہے، میں نے شرمندگی سے چور لہجے میں کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دوں۔ اس لمحہ میرے دلی جذبات کچھ ایسے ہی ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے کب شکایت کی ہے علی؟ بھول جاؤ سب کچھ، جو ہونا تھا ہو چکا، پرانی باتوں کو یاد رکھنے کا فائدہ؟ اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ محبت سوداگری یا تجارت نہیں ہے ثانیہ کہ اس میں نفع اور نقصان کا احساس رکھا جائے۔ بہت فائدہ ہے پرانی باتیں یاد رکھنے کا، مجھے میری ماضی سے زندگی کا احساس ملتا ہے، میں نے تڑپ کر کہا۔ مجھے ایک بار بھی خیال نہیں آیا تھا کہ جب میں نے ثانیہ کے بجائے ہما سے شادی کا ارادہ کیا تھا تو میں نے بھی صرف فائدہ دیکھا تھا۔ میں نے تب جو کیا تھا وہ سوداگری ہی تھی۔ میرے لہجے میں تڑپ نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ وہ یکدم رونے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اسے یقیناً میرے کندھے کی ضرورت تھی۔ وہ کافی دیر روتی رہی، پھر اس نے میرے کندھے سے سر اٹھا لیا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے اپنے آنسوؤں کے باعث تار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا، پھر اس کے رخساروں پر موجود نمی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ آنسو تمام کلفت دور کر دیتے ہیں۔ غصہ آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہہ جائے تو دل کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں روئی ہوئی تو نہیں لگ رہی نا؟ اس نے میرے ہم قدم لان سے دوبارہ ہال میں جاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے اس کے لہجے میں موجود اپنائیت نے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ تم رونے کی وجہ سے بہت خوبصورت لگنے لگی ہو ثانی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس پارٹی سے واپسی پر میرا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ اس رات ہما کا وجود مجھے پہلے سے بھی زیادہ قابل نفرت لگ رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں میری بہت بار ثانیہ سے ملاقات ہوئی اور ہر ملاقات میں ہمارے دلوں سے رنجش دور ہوتی چلی گئی۔ ہم پھر سے ایک دوسرے کی سنگت میں وقت گزارنے لگے۔ ثانیہ پہلے کی طرح مہربان دوست بنتی چلی گئی۔ اشر خود بخود راستے سے ہٹ گیا۔ ہماری ملاقاتیں بڑھنے لگی تو ڈیڈی کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر پیش طلبی کی کہ ایک بار پھر میں ملزم کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کی جواب طلبی پر ہمت متمجہ کر کے کہہ دیا۔ اب میری ہمت پہلے سے زیادہ جوان تھی اور ڈیڈی پہلے کی نسبت کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے درستی سے مجھے ڈانٹا۔ وہ ایک بار پھر وہی درس دینے لگے جو انہوں نے مجھے پچھلی بار دیا تھا۔ اب ان کا پلس پوائنٹ ہما اور ہمارے خاندان میں ہونے والا متوقع اضافہ تھا۔ میں سر جھکا کر ان کی باتیں سنتا رہا، مگر میں ثانیہ سے شادی کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔
رات کھانے میں باربیکیو تھا جس کی وجہ سے مجھے مسلسل پیاس لگ رہی تھی۔ پانی کی کمی کے باعث میری جسمانی تکلیف میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں پانی کے معاملے میں بہت احتیاط برتتا تھا۔ رات کے کسی پہر پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میں کسل مندی سے اٹھ کر روم سے ریفریجریٹر ٹکرایا کہ میری نظر بالکونی کے کھلے دروازے پر پڑی۔ میں نے سینٹرل صوفہ کی جانب دیکھا جو آج کل ہما بیڈ کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ وہ صوفہ خالی تھا، یقیناً ہما بالکونی میں تھی۔ میں سر جھٹک کر پانی پینے لگا۔ بوتل کو دوبارہ ڈھکن لگا کر میں بستر پر آ گیا تھا، مگر ادھ کھلے دروازے سے آنے والی خنک ہوا مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ پھر ہما کا خیال بھی آ رہا تھا کہ بہرحال وہ بھی ایک انسان تھی اور میں سینے میں پتھر نہیں رکھتا تھا۔ میں بستر سے اتر کر دھیرے دھیرے چلتا ہوا بالکونی میں آ گیا۔ ہما دونوں گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ گمان غالب تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ مجھے اس سے ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر انسان ہونے کے ناطے میرا دل نرم ضرور پڑا تھا۔ ہما، یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ چونکنے کے بجائے اسی حالت میں بیٹھی روتی رہی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہما، کیوں ہمارا تماشا بنا رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو معصوم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھ پر تمہارے ان آنسوں کا اثر نہیں ہوگا، میں درستی سے بولا۔ وہ میرے سخت لہجے سے خائف ہوئے بغیر اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوگی، شاید اسے ٹمپریچر بھی تھا۔ میں اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا اور پھر اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ کمرے کی لائٹ میں نے پہلے ہی آن کر دی تھی۔ ہما کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شاید وہ بہت دیر سے رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ آج بھی اتنی خوبصورت تھی جتنی کہ 1.5 سال پہلے مجھے لگا کرتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ میرے ذہن میں ایک اور تصور ابھرا تھا۔ چاندنی رات کے فسوں میں ثانیہ کا رویا رویا چہرہ ہما کے چہرے سے زیادہ مختلف نہیں تھا، تو پھر اختلاف کس بات میں تھا؟ پارسائی عورت کا زیور۔ پارسا عورت کی خوبصورتی بہت مسحور کن ہوتی ہے۔ مجھے اسی لیے ہما کو خوبصورت چہرہ بھی خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ میں بادشاہ نہیں تھا۔ مجھے زمینیں فتح کرنے کا شوق تھا، نہ نت نئے علاقوں میں گھر بنانے کا۔ ہما مجھ سے بے وفائی نہ کرتی تو میں اسے کبھی چھوڑنے کے متعلق نہیں سوچتا، مگر اب جب اس کا کردار مشکوک ہو چکا تھا تو میرا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اس کے پاس سے اٹھنے لگا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ علی، ایک بار میری بات سن لو، صرف ایک بار، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ ہما، اب کہنے کو رہ کیا گیا ہے؟ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے۔ تمہاری آزاد خیال سوچ نے کوئی نہ کوئی گل تو کھلانا ہی تھا، میں بہت دھیمی آواز میں بولا۔ میری نظروں کے سامنے میری رپورٹس ناچنے لگی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر میں خود اپنے بیماری سے آگاہ نہ ہوتا تو شاید ہما کی بے وفائی کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ہما پھر سے مجھے کوئی کہانی سنانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ چوکیدار کی غلطی سے ایک بدمعاش صفت آدمی خاموشی سے گھر کے اندر گھس آیا۔ گھر کے سب ملازم کوارٹرز میں تھے۔ انکل آنٹی ایک ڈنر میں گئے ہوئے تھے۔ ساؤنڈ پروف کمرے کی بدولت ہما کی چیخو پکار کو سن نہیں پایا۔ وہ درندہ صفت آدمی اپنے غلط ارادوں میں کامیاب ہونے کے بعد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مجھے ہما کی اس گھڑی ہوئی کہانی میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ میں یہ سب سن کر تسلی کا ایک بھی لفظ بولے بغیر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ جب ایک چیز آپ کے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہو جائے تو آپ کو اس پر سے اپنا اختیار ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے سونے سے پہلے یہی آخری بات سوچی تھی۔ ثانیہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ہکا بکا اس کی شکل دیکھی تھی۔ میرے سامنے اس کی اور اشر کی شادی کا کارڈ پڑا تھا، جبکہ میں آج اسے پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہما سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ ایک بار پھر سے اپنے والدین کے گھر میں تھی۔ ڈیڈی مجھے مسلسل سمجھا رہے تھے کہ ہما سے صلح کر لینی چاہیے اور ثانیہ کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ اب میں ڈیڈی کی ہر بات سر جھکا کر سن لیتا تھا، مگر مرضی اپنی کرتا تھا۔ اسی لیے میں ثانیہ کے آفس آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دعوتی کارڈ دیا تو میرے چہرے سے ساری خوشی غائب ہو گئی۔ میں اور اشر شادی کر رہے ہیں، تمہیں ہماری شادی کی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا تو میں سلگ اٹھا۔ تم اشر سے شادی کر رہی ہو اور اتنے دن سے تم میرے ساتھ کیا فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ وہ میری بات سن کر زور سے ہنسی، پھر بولی، او کم آن علی، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تم میری عام سی دوستی کو فلرٹ کیوں سمجھ رہے ہو؟ اشر سنے گا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔
اتنے دن سے اس نے ایک بار بھی میرے سامنے اشر کا نام نہیں لیا تھا اور اب وہ اس کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو ثانیہ؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پہ استہزائیہ سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تب میں نے تو نہیں پوچھا تھا، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی مت پوچھو، کیونکہ سچائی تم ہضم نہیں کر سکو گی، بہت سرد لہجے میں کہہ کر مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ اس طرح سے تانے مت دو ثانیہ، مجھے صفائی کا ایک موقع تو دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، مگر یقین کرو میں مجبور تھا۔ میرے ڈیڈی کو تو تم جانتی ہو، وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے ثانیہ، اسی لیے میں وضاحتیں دینے لگا۔ میں ساری وضاحتیں اسے پہلی ملاقات میں ہی دے دینا چاہتا تھا، جب وہ میرے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی، مگر جب اس نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے بھی پرانی باتوں کو دہرانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان وضاحتوں کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہی ہے۔ اشر ٹھیک کہتا ہے، تم سچ مچ اپنی کمزوری اور غلطی کا ذمہ دوسروں کے سر پر ڈال کر مطمئن ہونے والے انسان ہو۔ تم اپنے ڈیڈی کو ڈھال کے طور پر کب تک استعمال کرتے رہو گے؟ اب تم ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہو اور بڑوں کی طرح بیہیو کرنا سیکھو، اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھو۔ وہ مسلسل طنزیہ انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ اس پر یقیناً اشر کی لچھے دار گفتگو کا اثر ہو چکا تھا۔ وہ اسی کی طرح بات کر رہی تھی۔ اس طرح بات مت کرو ثانیہ، تمہیں اس محبت کی قسم جو تمہیں مجھ سے ہے۔ میں اس طرح کہتے ہو خود اپنے آپ کو بھی بہت بیچارہ لگ رہا تھا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں تھی، اس نے انکار بھرتے ہوئے کہا۔ جس کو تم محبت سمجھ رہے ہو وہ صرف ایک ضرورت تھی۔ تم ایک اچھے بزنس مین تھے، شکل صورت کے اچھے تھے، فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا تھا، ہر لحاظ سے بہترین چوائس ثابت ہو سکتے تھے تم میرے لیے۔ تمہارے پیرنٹس بھی مجھے اور میری فیملی کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔ ہم دونوں مل جاتے تو میرا فیوچر کس قدر محفوظ ہو سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے تمہاری ہر پیش قدمی کا مثبت جواب دیا۔ دیکھو نا علی، انسان دنیا میں بہترین چیز ہی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان کو انتخاب کا موقع ملتا ہے وہ اسی چیز پر انگلی رکھتا ہے جو پرفیکٹ ہوتی ہے، کیونکہ کوالٹی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے اشر کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ وہی بہترین شخص ثابت ہوگا میرے لیے۔ اب میرا دماغ خراب ہے کیا جو میں تم جیسے شادی شدہ آدمی سے شادی کر لوں؟ ایک ایسا آدمی جو ایک عورت کے ساتھ کامیاب زندگی گزار نہیں سکتا، وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ خوش کیسے رہے گا؟ اس کا لہجہ سرد انداز میں استہزائیہ ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ وہ ثانیہ کمال نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی تھی۔ جو لڑکی میرے سامنے بیٹھی بول رہی تھی اسے تو میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی جیسے میں دکان پر پڑا جوتا ہوں، وہی فلسفی جو زندگی کے ہر معاملے میں نے اپنائے رکھی تھی۔ اب کسی اور کے منہ سے سن کر مجھے بہت توہین کا احساس ہو رہا تھا۔ اشر کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، اس نے مجھے خود ہی اپنی ساری گرل فرینڈس کے متعلق بتایا ہے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک فلرٹ سے شادی کر رہی ہوں۔ وہ بہت اچھا ہے، کم از کم بددیانت نہیں ہے، مجھے راستے میں چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس لیے تم غلط بیانی سے کام لے کر ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ سابقہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کچھ سننے کو تیار بھی نہیں تھی۔ مجھے اس لمحے وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ ثانیہ، میں تمہارے بارے میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے جو بھی کیا مجبور ہو کر کیا، مگر اشر تمہارا برین واش کر چکا ہے، تم اصل بات سمجھ ہی نہیں پاؤ گی۔ میں نے گہری سانس بھر کر کہا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بہت لاغر اور کمزور ہو چکا ہوں۔ اشر نے ایسی کوئی بات نہیں کی علی، اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کم از کم اپنے دوست کی برائی مت کرو۔ اشر نے تو کبھی تمہاری برائی بھی نہیں کی، بلکہ وہ تو ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا رہا ہے۔ جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اور تم نے ہما سے شادی کر لی تھی، تب بھی اشر نے کبھی تمہیں برا نہیں کہا تھا، بلکہ وہ مجھے ہمیشہ یہ کہہ کر سمجھاتا تھا کہ یہ سب قسمت کے لکھے کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ کہ مجھے اعلیٰ ظرفی سے کام لیتے ہوئے تمہیں معاف کر دینا چاہیے۔ مگر علی، تم معافی کے قابل نہیں ہو، تم حقیقتاً ایک گھٹیا انسان ہو جو ہمیشہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا پسند کرتا ہے، اس نے جیسے غراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر میرے لیے کس قدر ناپسندیدگی تھی، میرا دل بند سا ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا مجھے کسی نے ایک اونچی چوٹی پر سے دھکا دے دیا ہے۔ جس چہرے پر میں نے ہمیشہ محبت دیکھی تھی، وہاں نفرت کے اس قدر گہرے رنگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ خشک سے انداز میں بولی، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں نمی کی جھلک دکھائی دی۔ ثانیہ، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی۔
میں نے گویا کراہتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ بہت زور سے ہنسی۔ اوکے فائن، اگر تم اس خوش فہمی کے دلدل میں پھنسے رہنا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں سوائے دعائے خیر کے۔ ثانیہ پلیز تم، میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ میں پین کو بلاؤں جو تمہیں باہر کا راستہ دکھائے؟ میں اس سے زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر میں بہت خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اگرچہ اس قابل نہیں ہوں مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ میں اس کے آفس سے باہر نکل آیا۔ میرے سن گلاسز اس کی ٹیبل پر پڑے رہ گئے تھے۔ سن گلاسز پہ کیا موقوف، میرا دل اور میں بھی اس کے آفس میں رہ گئے تھے۔ میں جب اس کے آفس سے نکلا تو مجھے مرے ہوئے 5 منٹ ہو چکے تھے۔ کیا میں سچ مچ ایک خود غرض انسان ہوں؟ میں نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا تھا، مگر جواب میں میرے اندر سے کوئی آواز نہیں ابھری تھی۔ جب کچھ سوالوں کے جواب اسبات میں دیتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے تو خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ میں بستر پر چت لیٹا تھا اور میری آنکھوں کی زمین نم نم سی تھی۔ حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، مگر نہ جانے کیوں آنسو بہنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پہاڑ جیسا مرد روتا ہوا اچھا نہیں لگتا، مگر پہاڑوں سے بہتے جھرتے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ آج کی رات مجھے بہت بھاری لگ رہی تھی۔ ہم جس رات بھی حقیقت سے اپنا محاسبہ کرتے ہیں وہی رات ہمارے لیے بھاری ثابت ہوتی ہے۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دل کی دھڑکن معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو قسمت کی خرابی کہہ کر ٹال دینا چاہا، مگر خرابی دراصل خود میری شخصیت میں تھی۔ اشر مجھے ہمیشہ تھالی کا بینگن، لڑکتا پتھر اور دھوبی کا کتا کہا کرتا تھا۔ ثانیہ اور ہما بھی مجھے ایک کمزور آدمی سمجھتی ہیں، جو کانوں کا کچا تھا، جو اپنے فیصلے خود کرنے کے بجائے دوسروں کے فیصلے پر چلتا تھا، جو ہر کام کی ابتدا سے پہلے اتنے مشورے کرتا تھا کہ اس کے قریب رہنے والے اس سے عاجز آ جاتے تھے۔ میرے ڈیڈی نے میری تربیت نہایت عجیب انداز میں کی تھی، اور دراصل مجھے جو سزا مل رہی تھی انہی کی وجہ سے مل رہی تھی۔ تم کب تک اپنی غلطیوں کا ذمہ اپنے ڈیڈی کے سر ڈالتے رہو گے؟ کوئی میرے قریب گرا کر بولا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ ڈیڈی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر کچھ معاملات ایسے بھی تھے جب میں اپنا نقطۂ نظر ان کے سامنے بہتر طریقے سے بیان کر کے ان کی حمایت حاصل کر سکتا تھا۔ وہ اتنے برے نہیں تھے جتنا برا میں انہیں دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا اور میں نے یہ اس لیے نہیں کیا۔ ہر بات کی ابتدا میں یہی کہہ کر کرتا تھا، اور اس کے بعد میں ڈیڈی کی سخت طبیعت، ان کا غصہ، ان کی تنگ مزاجی کا پہاڑا پڑنے لگتا تھا۔ میرے سب دوست میرے ڈیڈی سے خائف رہتے تھے۔ حالانکہ اشر کبھی میرے اسکول آتا یا میرے دوستوں سے ملتا تھا تو ہمیشہ انکل سعدی کی تعریف میں لمبا بیان دیتا تھا۔ پھر کالج میں بھی یہی سلسلہ چلتا رہا، مگر میں ہمیشہ ہر چیز کو اپنے تناظر میں دیکھنے اور بیان کرنے کا عادی تھا۔ ایک بار انکل کو بزنس میں کافی نقصان ہوا تھا۔ اشر نے ہمارے ساتھ کینٹین جا کر صرف کوک پینے پر اکتفا کرنا شروع کر دیا۔ انہیں دنوں ہمارا کالج ٹور ناردرن ایریاز کی طرف گیا تو وہاں بھی اشر کفایت شعاری سے کام لیتا تھا۔ مجھے اس کی حرکتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں تو میں نے برداشت کر لیا، مگر واپس لاہور آ کر میں نے تہیہ کیا کہ میں اشر سے دوستی چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک کنگال شخص ہے ڈیڈی، اس کے ساتھ دوستی میرے گھاٹے کا سودا ہے۔ میں نے ڈیڈی کے سامنے یہ بات کہی تو انہوں نے مجھے درستی سے ڈانٹا اور سمجھایا تھا کہ ایسی خود غرضانہ سوچ مجھے نہیں اپنانی چاہیے۔ مجھے تب ڈیڈی کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، مجھے ہمیشہ ڈیڈی کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ثانیہ کے معاملے میں وہ ایک ہمدرد باپ کی طرح سوچ رہے تھے۔ ان کی سوچ اتنی غلط نہیں تھی۔ اگر میں انہیں ٹھوس دلائل دے کر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا تو شاید وہ آمادہ ہو بھی جاتے، مگر میں نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں خود ڈر گیا تھا کہ اگر اسد کمال جیسی اولاد میرا نصیب ہوئی تو میرا مستقبل بہت لاچار ہوگا۔ مجھے شاید دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے تھی۔ اس کے بعد جب مجھے اپنی اندرونی جسمانی بیماری کے متعلق پتہ چلا تو میں نے فوراً اسے قسمت کی خرابی کہہ کر ڈیڈی کے غلط رویے پر سارا الزام ڈال دیا تھا۔ میں ہما کی بے وفائی سے مزید متنفر ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی اور مجھے کسی حادثے کے متعلق بتانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تو شاید میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا، مگر یہاں بھی میں نے اپنے آپ کو معصوم قرار دے کر ہما کے کردار میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے تھے۔
میرا ارادہ تھا کہ ثانیہ سے شادی کر کے ہما کو طلاق دے دوں گا. اس کے بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ ثانیہ سے کہوں گا کہ ہم کبھی والدین بننے کا خیال دل میں نہیں لائیں گے، کیونکہ ڈیڈی اسد کمال جیسے پوتے برداشت نہیں کر سکیں گے. گویا مجھے یقین تھا کہ ہمارے یہاں اب نارمل اولاد ہی جنم لے گی. در پردہ میں ثانیہ پہ احسان کرنا چاہتا تھا، مگر دراصل میں اپنی کمی پہ پردہ ڈالنا چاہتا تھا. یہ میری خود غرضی نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ اور اس کے باوجود میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ معصوم سمجھتا ہوں. میں نے پہلو بدل کر کن پٹیوں کو دبانے کی کوشش کی. میرا ضمیر مجھے ٹھیک ٹھاک شرمندہ کر رہا تھا، اور آج میں خاموشی سے سن رہا تھا، کیونکہ آج ضمیر کو جواب دینے کے لیے میرے پہلو میں دل موجود نہیں تھا. وہ وہیں ثانیہ کے کمرے میں رہ گیا تھا. وہ کہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر وہ غلط کہتی تھی. میں اس کی بات پہ یقین کر لیتا اگر میں اسے اپنے لیے روتا نہ دیکھتا. میرے گلاسز اس کے آفس میں رہ گئے تھے. میں اپنی گاڑی تک پہنچا تو مجھے یاد آیا، اور جب میں اپنے گلاسز لینے کے لیے دوبارہ لفٹ کے ذریعے اوپر اس کے آفس تک گیا تو اس کے کمرے کا منظر میرے لیے حیران کن تھا. وہ میرے گلاسز ہاتھوں میں پکڑے ہزاروں کی تار رو رہی تھی. اس کے بالکل قریب میز پر وہ مخملی ڈبیا پڑی تھی جو بہت پہلے میں نے اسے گفٹ کی تھی. اس میں یقیناً وہ انگوٹھی بھی موجود ہوگی. وہ مجھ سے متعلقہ چیزوں کو اس قدر سنبھال کر کیوں رکھ رہی تھی؟ اور پھر میں آ گیا تھا. میں بہت آہستگی سے آہٹ پیدا کیے بغیر باہر نکل آیا تھا. وہ مجھ سے اب بھی محبت کرتی تھی، مگر مجھے دھتکار کر اس نے اپنی انا کو مزید مجروح ہونے سے بچا لیا تھا. یہ اس کا حق تھا، اور اس کی انا مجھے بہت پیاری تھی. یہ یقیناً میرے دل میں موجود اس کی محبت کی وجہ سے تھا. زندگی کے اس معاملے میں خوش قسمت ترین تھا. مجھے 2 چاہنے والی عورتیں ملی تھیں. ثانیہ اعتراف کرنے سے کتراتی تھی، مگر ہما کی طرح وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی. یہ میری زندگی کا المیہ تھا، اور مجھے اسی المیہ کے ساتھ زندگی گزارنا تھی. مجھے اس المیہ سے سمجھوتا کرنا تھا. مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ زندگی میں سمجھوتا کس قدر ضروری ہوتا ہے. میں ہما کو واپس لے آؤں گا اور اس کے بچے کو اپنا نام دوں گا. میں نے تہیہ کیا تھا، مگر میں ہما کو اپنے بارے میں سچائی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. کچھ سچائیاں ہمیشہ مخفی رہنی چاہیے. یہی سب سوچتے ہوئے میں گہری نیند میں سونے کی تیاری کرنے لگا تھا. مجھے دھیرے دھیرے سکون آ رہا تھا، ایسا سکون جو شاید ابدی تھا. ہر چیز پہ قانع ہو جانے سے زندگی میں سکون آنا لازمی سی بات ہے. میں نے یہ قناعت بہت غلطیوں کے بعد سیکھی تھی، یا پھر شاید میری مجبوری نے مجھے یہ قناعت سکھا دی تھی. کمرے سے باہر آتے ہوئے علی کی بہت دھیمی سی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی. وہ اپنی من پسند انگلش نظم گنگنا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے زانوں کو سہلا رہے تھے. علی کو یہ نظم بہت پسند ہے، اور وہ اکثر یہی نظم گنگناتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں تب بھی، اور جب اداس ہوتے ہیں تب بھی. خوش ہوتے ہیں تو اونچی آواز میں گنگناتے ہیں، اور اداس ہوتے ہیں تو دھیمی آواز میں گنگناتے ہیں. آج وہ دھیمی آواز میں گا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اداس ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی اداسی کے بارے میں مجھے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اداس ہونے کی صورت میں وہ مجھے میرے اصلی نام ہما سے پکارنے کے بجائے ثانیہ کہتے ہیں. میں نہیں جانتی ثانیہ کون ہے. میں نے اس کے بارے میں کبھی علی سے استفسار بھی نہیں کیا. انہیں نام پسند ہے، اس لیے وہ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں. جب علی کی ممی زندہ تھی تو وہ بتایا کرتی تھی کہ شاید علی کی کسی گرل فرینڈ کا نام ثانیہ تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس بات سے کبھی جلن نہیں ہوئی. حالانکہ علی اکثر مجھے ثانیہ کہہ کر پکارتے ہیں. ان کے اس طرح پکارنے میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ میں انہیں کبھی ٹوک ہی نہیں پائی. دراصل میری اور علی کی ریلیشن شپ بہت مختلف قسم کی ہے. ملکہ عالیہ، بادشاہ سلامت کہاں ہیں؟ احمد کی آواز سنائی دی. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ علی کے متعلق استفسار کر رہا تھا. وہ اکثر مذاق میں اس طرح بات کرتا تھا. بادشاہ سلامت اپنی سلطنت میں آرام فرما رہے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا. حضور کا مزاج تو اچھا ہے نا؟ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھا کر اپنی جینز سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے پوچھا. طبیعت کچھ ناساز دکھائی دیتی ہے حضور کی. شہزادہ عالم، آپ خود جا کر استفسار کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ہاتھ میں پکڑا خالی کپ میز پر رکھ کر وہیں بیٹھتے اسی کے انداز میں کہا. وہ آج کل اپنے قاری صاحب سے اردو اور عربی گرامر سیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی گفتگو میں رنگ نمایاں نظر آتا ہے.
ارے آپ فکر نہ کیجیے ملکہ عالیہ، ہم ابھی خبر لیتے ہیں۔ وہ باسکٹ میں سے دوسرا سیب اٹھا کر بیڈ روم کی سمت چل دیا۔ یہ سیب یقیناً علی کے لیے تھا۔ اس کی اور علی کے درمیان بہت دوستی ہے، دونوں باپ بیٹے میں بہت محبت ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ سگے باپ بیٹا نہیں ہے، اور ہم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی ہے، کیونکہ اس میں صرف رسوائی تھی، اور علی نے مجھے اس رسوائی سے بچا لیا تھا۔ احمد میرا اکلوتا بیٹا میری جائز اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ میری زندگی میں ایک بدترین حادثے کی بدولت آیا تھا، مگر علی کی اعلیٰ ظرفی کے باعث احمد اب میری جائز اولاد شمار ہوتا ہے۔ اس مہربانی کے لیے میں تا حیات علی جیسے عظیم انسان کی شکر گزار رہوں گی۔ اس بات پر میری والدہ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں نے خود علی کو یہ حقیقت بتائی ہے، حالانکہ میں خود نہیں جانتی تھی کہ علی کو مجھ پر کیسے شک ہوا۔ اس کے پہلے مشکوک استفسار پر میں نے سچائی اگل دی تھی۔ اس کے بعد ہمارے بیچ پہلے سے موجود اختلافات بھڑکے تھے، لیکن پھر خود ہی نہ جانے کیسے سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ ان دنوں کچھ لوگوں نے علی کی دوسری شادی کی خبر بھی اڑائی، مگر یہ سب مفروضے ثابت ہوئے، جو میرے اور علی کی تجدید تعلقات کے بعد خود بخود دم توڑتے چلے گئے۔ علی کی اعلیٰ ظرفی نے میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ اس کی اس مہربانی نے میرے دل میں اس کے لیے موجود محبت کو عقیدت میں بدل دیا تھا۔ گزشتہ چند سالوں سے میرے اندر بہت تبدیلی آئی ہے۔ میں مکمل طور سے خود کو علی کی پسند کے مطابق ڈھال چکی ہوں۔ میں اسے تم کے بجائے آپ کہہ کر مخاطب کرنے لگی، مغربی لباس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا، سوشل ایکٹیویٹیز کم کرتے کرتے بالکل ختم کر دی۔ اسے عورتوں کا چائے، کافی، سگریٹ پینا سخت ناپسند تھا۔ میں نے کافی پینا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ مجھے کافی پسند تھی۔ علی نے بھی اس سلسلے میں میری بہت مدد کی۔ اس نے احمد کو نہ صرف اپنا نام دیا، بلکہ اسے باپ کا پیار بھی دیا، اور کبھی مجھ پر جتایا نہیں کہ یہ سب اس کا احسان ہے، اور میں ہمیشہ خود کو اس کے اس احسان کے آگے زیر بار محسوس کرتی ہوں۔ احمد کے علاوہ ہمارے مزید بچے نہیں ہوئے۔ میری بہت خواہش تھی کہ کم از کم میری ایک اور بیٹی ضرور ہوتی، جس کا نام ہم ثانیہ رکھتے، مگر اس معاملے میں ہم بدقسمت رہے۔ میرے ہزارہ علاج کے باوجود اللہ نے ہماری یہ خواہش پوری نہیں کی، جبکہ علی کو قدرت کے کاموں میں مداخلت پسند نہیں۔ وہ احمد کو ہی اپنی اولاد سمجھتے ہیں، اور انہیں مزید اولاد کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں وہ دوسروں کے سامنے اس طرح کی باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ مجھے کم سے کم تکلیف ہو۔ علی اور احمد کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ان دونوں میں بہت پیار ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن، بہت خوش ہوں۔ بس جب کبھی علی اداس ہوتے ہیں تو مجھے بے چینی ہونے لگتی ہے۔ میں ان کے بارے میں پہلے بھی بہت پوزیسو اور شکی تھی، مگر اب میں نے اپنی ساری عادتیں تبدیل کر لی ہیں، کیونکہ مجھے حقیقتاً علی سے بہت محبت ہے۔ وہ ہیں بھی محبت کے قابل۔ اتنے اعلیٰ ظرف لوگ دنیا میں رہ کب گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر مجھے ثانیہ کہہ یا سمجھ لیتے ہیں تو میں اس بات کا برا نہیں مناتی۔ مجھے اس میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پہلی محبت کو بھلا نہیں پاتے۔ میں جانتی ہوں کہ ثانیہ نام سے علی کی اس قدر الفت کسی پرانی گمگشتہ محبت ہی کا نتیجہ ہے، مگر اس کے باوجود مجھے ایسا برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ بہت سی باتوں پہ ہمیشہ سمجھوتا ہی کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا دوسرا نام سمجھوتا ہی ہے، پھر اس بات پہ رو کر دکھی ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میں ان کی دوسری محبت ہی صحیح، مگر ان کی زندگی میں ان کے پاس تو ہوں، اور یہی چیز میرے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ انکل اور آنٹی کے وفات کے بعد تو علی اور بھی اچھے ہو گئے ہیں۔ ملکہ عالیہ، ملکہ عالیہ، علی کی زندگی سے بھرپور آواز میرے کانوں میں پڑی۔ احمد اور علی اکٹھے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے کوئی اداس ہو۔ احمد کی موجودگی میں علی زیادہ دیر اداس رہ ہی نہیں سکتے۔ میں علی کی پکار پر بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ آج قاری صاحب نے مجھے بتایا کہ جنت میں سب آدمیوں کو 70 حوریں ملیں گی۔ احمد مجھے دیکھتے اطلاع دینے والے انداز میں بولا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنی ساری حوروں کا کریں گے کیا؟ علی مسکرا کر بولے۔ ان کی مسکراہٹ میں بشاشت تھی۔ وہ ماضی کے تاریک لمحوں سے آزاد لگ رہے تھے۔ نوسٹلجیا سے نکلنے میں ان کو اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی احمد کو ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے میں۔ آپ ایک حور اپنے پاس رکھ کر باقی سب بانٹ دیجیے گا، میں نے فوراً علی کو مشورہ دیا۔ واہ واہ، میں کوئی ہونڈا CD70 ہوں کہ 1 لیٹر ہی کافی ہے، وہ چڑھانے والے انداز میں بولے۔ آپ بہت خراب ہیں بابا، ممی جو کہہ رہی ہیں کہ ایک حور ہی کافی ہے تو بس ایک ہی کافی ہے نا، باقی آپ مجھے دے دیجیے گا،
وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا۔ علی نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ میرے اندر سکون اتر آیا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا تو دراصل آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے رب کی مہربانی سے میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں مسکراتے ہوئے علی اور احمد کے کہکوں میں شریک ہو گئی تھی۔ آج یہ شارٹ ناول بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا، اور کمنٹس آپ لوگ جو دیتے ہیں نا وہ ضرور ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ یقین کریں آپ بڑی ڈل میں ہو رہی ہوتی ہوں کہ، اور پھر جیسے ہی میں کوئی کمنٹ پڑھتی ہوں نا کہ ابھی تک آپ کی کوئی نئی ویڈیو نہیں آئی ہے، یا میں فوراً سے موٹیویٹ ہو جاتی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوتی ہوں اب میں نے کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کیا کریں، اور اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔